دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مقامی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مقامی مطلب خیبر پختونخوا کے معاملات، پاکستان کے کچھ معاملات۔ ایک افغانستان اور پاکستان کے معاملات پہ جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کی خاموشی نظر آتی ہے، عجیب قسم کی سرد مہنی نظر آتی ہے کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں۔ دنیا کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے، مختلف ممالک کے مابین معاہدے ہو رہے ہیں، مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ ہماری جو باہمی تجارت ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کی تجارت، یہ دن بدن متاثر ہو رہی ہے۔ یہ روز بروز جو بگاڑ ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہوئے ہیں؟ ان وجوہات پہ بات بھی ہونی چاہیے، اور وہ وجوہات اگر ختم ہوتی ہیں مذاکرات کے ذریعے تو اس حوالے سے بھی پیش رفت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے صادق خان ایمبیسڈر تھے، وہ اس زمانے میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا تھا، معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمبیسڈر آصف علی درانی کو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تعینات کیا گیا، لیکن ان کے دور میں بھی ہم نے یہ جو تعلقات ہیں اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں دیکھی، بلکہ الٹا ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ الزامات کی زد پر رہا۔ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس پر کافی الزامات لگائے گئے۔ یہ کہا گیا، اور ابھی بھی پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، جو عسکریت پسند ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں بشمول TTP، اس کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے۔ افغانستان کی حکومت بار بار ان دعووں کی تردید کرتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سارا نزلہ جو گرا وہ افغان مہاجرین کے اوپر گرا۔ غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو پاکستان نے نکالنے کا اعلان کیا۔ 6.5-7 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس بھی لوٹے۔ اسی طرح ایران سے بھی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے افغان مہاجرین کو۔ اور حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا جس کو انسانی حقوق کی ایک ایرانی تنظیم نے رپورٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ 300 افراد پر مشتمل ایک گروپ پاکستان سے سیستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے اس میں داخل ہو رہا تھا بلوچستان کی حدود سے، اور وہاں پر ایرانی فورسز نے ان پر فائرنگ کی اور 250 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ ایک ایرانی تنظیم نے کیا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اقوام متحدہ نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے ان خبروں کے رد عمل میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، اور آج ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ یہ کمیٹی ان تینوں ممالک کے جو یعنی افغانستان، ایران اور پاکستان، یہاں پہ یہ دورے کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ واقعی یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ خصوصاً ایران اور پاکستان کے جو وہ مقام کے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، خصوصاً ایران کے اندر، تو یہ شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ بڑا زور دیا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے بھی اور اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کی جانب سے بھی کہ جو براہ راست اس واقعے کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید جاننا بھی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو کمیٹی ہے اس کی جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات کے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے، تاکہ اصل حقیقت کا پتہ چلے کہ کیا یہ ایک بے بنیاد خبر تھی یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے۔ کچھ ویڈیوز جو تھیں وہ آئیں سامنے، کچھ تصاویر سامنے آئیں اور اسی بنیاد پر کہا گیا کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی واقعہ ہوا ہے۔ یہ تو پاکستان اور افغانستان کے معاملات آتے ہیں۔ کچھ خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے، خصوصاً بنوں کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری جانب آپ دیکھیں تو مشرقی سرحد پر آپ دیکھیں تو متنازع سرحدی گشت پر چین سے معاہدہ ہو گیا ہے، یہ انڈین وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے۔ انڈین سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے پیر کو بتایا کہ دہلی نے ہمسایہ ملک چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت 2020 میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے تصادم کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے متنازع سرحدی علاقوں میں فوجی گشت کیا جائے گا۔ 2020 میں ہونے والی سرحدی جھڑپ جس میں کم از کم 20 انڈین اور 4 چینی فوجی جان سے گئے تھے کے بعد دونوں ملکوں نے ہزاروں فوجیوں کو پیچھے ہٹایا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ تنگ سرحدی پٹی جسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے اس میں گشت نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدہ طے پا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ جو گشت ہے یہ بحال ہو جائے گا۔ دونوں ملکوں کے مابین جو ایک سخت تناؤ کی کیفیت تھی اس معاملے پر وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ چین اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں
وہ اتنے خوشگوار نہیں ہیں، اور اگر کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سطح کے اوپر پیش رفت ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے دونوں ملکوں کے لیے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا تعلقات بنا رہی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ایک دوسری خبر ہے، دلچسپ خبر ہے کہ چین کو سالانہ 2 لاکھ گدوں کا گوشت اور کھالیں برآمد کی جائیں گی، یہ پاکستان نے کہا ہے۔ اور وفاقی وزارت برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے عہدیدار ڈاکٹر اکرام نے اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک پاکستان چین کو گدوں کا گوشت اور کھالیں فراہم کرے گا۔ ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ ابھی جو چین سے معاہدے ہوئے ہیں وہ سالانہ 2,16,000 گدوں کی کھالوں اور گوشت کی ترسیل کے حوالے سے ہیں، لیکن چینی کمپنیاں ذبح خانے کراچی پورٹ کے قریب بنانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہمارے لیے اپنی فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے ممکن نہیں، کیونکہ اگر شہر کے اندر ذبح خانے بنائے گئے تو لوکل مارکیٹ میں بھی وہ گوشت یعنی گدے کا گوشت جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے ایسی کسی درخواست کو منظور نہیں کیا جا رہا۔ ہم کراچی سے باہر تجارتی پورٹ پر ذبح خانے بنانے کو ترجیح دیں گے۔ اس سے قبل جولائی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کے اجلاس کو ایک بریفنگ میں سیکرٹری تجارت نے بتایا تھا کہ گدوں کی ایکسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں گدوں کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے۔ سیکرٹری تجارت نے کمیٹی کو بتایا تھا کہ چین کے ساتھ گدوں کی کال پر بات طے پا گئی ہے، البتہ گدوں کے گوشت پر بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ چین کو کھال اور گوشت برآمد کرنے کے لیے گوادر میں ذبح خانوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جو سب سے زیادہ محفوظ رہیں گے کیونکہ وہاں سے لوکل مارکیٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ یہ جناب گدوں کی برآمد سے متعلق خبر، اور ایک خبر میرے پاس بنو کے حوالے سے۔ بنو میں امن مارچ ہوا، اس کے بعد دھرنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مطالبات وہی ہیں کہ جی امن قائم کیا جائے، مستقل امن قائم کیا جائے، اور کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نامنظور ہے۔ آج ایک بڑا اس میں ایک موڑ آیا۔ بنو میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو مقامی رہنما ہیں، وہ بھی امن مارچ میں شریک ہوتے رہے ہیں، دھرنوں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ وہ آج مقامی عدالت میں پیش ہوئے، اور 20 رہنما جو تھے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کی گئی۔ احاطے عدالت سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ جو گرفتار ہونے والے ہیں ان میں 3 تحصیل چیئرمین شامل ہیں، 2 ولیج کونسل چیئرمین شامل ہیں، سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد کے بھائی گلباز خان شامل ہیں، موجودہ صوبائی وزیر پختون یار خان کے بھائی حکمت یار خان شامل ہیں۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان پر 9 مئی کے حوالے سے مختلف مقدمات درج تھے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت بنو سے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی تھی۔ آج جب ان کی پیشی ہوئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ گرفتار ہونے والوں میں ملک خالد ریاض خان، پیر کمال شاہ، اسرار خان، جنید رشید، حکمت یار خان، شکیل خان، گلباز خان، ملک عدنان خان، اقبال جدون، ملک خالد ریاض، سکندر حیات، شریف زمان، معصوم وزیر، حسن علی شاہ، نیک رحمان، محمد اکبر خان، شبنیاز خان، شیر محمد خان، وقار یونس، فدات اللہ اور احمد اللہ جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنو کا جو دھرنا ہے وہ کب تک جاری رہے گا۔ یہ اسی مقام پر یہ دھرنا ہوا ہے، بلکہ بالکل بیچ میں چند فٹ کے فاصلے پر 15 جولائی کو خودکش حملہ ہوا تھا، اس دھرنے والی جگہ سے تھوڑا سا کچھ فٹ کے فاصلے پر جمعہ خان روڈ کے اوپر، اور اس سے پہلے کچھ دن قبل پولیس لائنز میں حملہ کیا گیا تھا، یہ بھی چند فٹ کے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جو جس چوک میں یہ بیٹھے ہیں یہ بالکل جمعہ خان روڈ اور پولیس لائن روڈ جو ہے اس کا سنگم ہے، یہاں پر یہ دھرنا اس سے پہلے بھی جب بنو امن مارچ ہوا تھا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی، تو اس کے بعد دھرنا اسی مقام پر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 45 رکنی ایک جرگہ بنا تھا، اور اس جرگے نے پشاور آ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مذاکرات کیے تھے، اور 16 وہ جو مطالبات تھے وہ سارے مان لیے گئے تھے۔ اس مرتبہ بنو کے مشران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے اس کے لیے بنو کے مشران کسی کے پاس جائیں گے نہیں، پشاور بھی نہیں جائیں گے اور بنو کینٹ کے اندر بھی نہیں جائیں گے۔ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ اس دھرنے کی جگہ پہ آئے، مشران سے بات چیت کرے، عام لوگوں کے سامنے کرے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ جو یقین دہانیاں بنو کے لوگوں کو دی گئی تھیں، بتایا گیا تھا کہ جی یہ مطالبات آپ کے مان لیے گئے ہیں، ایک بار پھر بنو میں حالات جو ہیں یہ خراب ہیں، اور بنو کے حالات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ تشویش ہے بنو کے لوگوں کو، اور اسی طرح پورے جنوبی ریجن میں آپ دیکھیں حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کا تازہ واقعہ لکی مروت میں ایک ٹارگٹ کلنگ کا ہوا ہے۔ کانسٹیبل منصور ولد جہانگیر سکنا نصر خیل نورنگ اپنی بیٹھک میں موجود تھا، نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی ہے، اس کو شہید کر دیا ہے۔ یہ شہید کانسٹیبل جو ہے بنو میں اس کی ڈیوٹی تھی۔ اسی طرح کچھ واقعات جو ہیں
یہ ہوئے ہیں کرم جو قبائلی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا. یہاں 3 مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے. یہ کان کن تھے. یہ کان میں کوئلے کے کان میں کام کرتے تھے اور محمد نبی ایک سابق طالبان کمانڈر، اس کی ملکیت یہ کان تھی، اس میں یہ کام کرتے تھے. در آدم خیل سے ان مزدوروں کا تعلق تھا اور اب یہ کس نے ان کو شہید کیا ہے اس کی تحقیقات جاری ہیں. اسی طرح 21 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا تیرا میں اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ جی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، لیکن BBC کے پشتو سروس کے نمائندے ڈاکٹر رحمان اللہ نے باقاعدہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا. وہاں پر وہ گئے، زخمیوں سے انہوں نے ملاقات کی، ڈاکٹروں سے انہوں نے ملاقات کی. زخمیوں کے جسم پر چھروں کے نشان ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرون حملہ نہیں تھا، یا مارٹر گولہ تھا، یا کسی اور بھاری ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا. منظور پشتین نے اس واقعے کا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی فورسز نے فضائی حملہ کیا ہے. پیر میلہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ پیر کے دن ایک میلہ لگتا ہے. یہاں پر یہ جو زخمی ہونے والے 11 افراد ہیں یہ تمام کے تمام بچے ہیں اور بچے جو ہے یہ زخمی ہوئے ہیں اور اس واقعے کی تحقیقات کا بھی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے. یہ جناب کچھ معاملات تھے خیبر پختونخوا سے متعلق، چین سے اور ہندوستان سے متعلق، پاکستان اور افغانستان سے متعلق. اسی قسم کے موضوعات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے بھی مجھے نوازتے رہیے. بہت شکریہ.